قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے، لا تعزموا عقدۃ النکاح، اس کی طرف نکاح کا پیغام بولو مت بھیجو. قرآن صحابہ کو روک رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے نکاح کے پیغام بھیجنے سے رکنا بہت مشکل کام ہے، تم سے صبر نہیں ہوگا. اس لیے لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تمہاری اس طلب کو دیکھتے ہوئے صحابہ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، ہم تمہیں پرمیشن دیتے ہیں کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، واضح لفظوں میں نہ کہو. نہیں آئی سمجھ میں؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اللہ صحابہ کو روک رہے ہیں کہ پیغام مت بھیجو. روکا اسی کو جاتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے نا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے تم پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا، بہت مشکل ہے اس پر تمہارے لیے عمل. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے پیغام نہیں بھیجا نا، عدت پوری ہوتے ہی کوئی دوسرا سبقت کر لے گا. اور ایک آپشن میرے پاس آیا تھا، چلو کنوارینی بیوہ مل رہی تھی، وہ بھی فوراً ہاتھ سے جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ رشتہ روکنے کے لیے، بکنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تمہیں اجازت ہے کہ گول مول اشارتاً کنایتاً پیغام بھیج سکتے ہو. گول مول کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی بیوہ کو یہ پیغام بھجوا دو کہ بھائی جب عدت پوری ہو جائے تو جلد بازی نہیں کیجیے گا، ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیے گا، ایک مناسب، ہم بھی رشتوں کا، ہمارا بھی ایک دفتر ہے رشتوں کا. یہ نہیں کہو کہ میں آپ سے یہ منع کیا قرآن نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ منع کیا. تو کون سا اس معاشرے میں ایسا کام ہو رہا تھا بھائی کہ عورت بیوہ ہوئی ہے اور ادھر دھڑا دھڑ رشتے کہ قرآن پابندی لگا رہا ہے لیکن کہہ رہے پابندی پر عمل نہیں کر سکتے، تم تھوڑی چھوٹ دے رہا ہوں میں. اور پھر ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوئی، طلاق ہوئی، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی خاتون نبی کے پاس آئی ہوں یا والدین آئے ہوں کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے یا رسول اللہ کوئی اچھے رشتے کے لیے دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ نے آپ کی دعاؤں میں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں. ایک ضعیف روایت بھی ہمیں اس بارے میں بولو بھائی نہیں ملتی. اس کے برخلاف بہت ملتا ہے. ادھر طلاق ہوئی دھڑا دھڑ رشتے، ادھر بیوہ ہوئی دھڑا دھڑ رشتے، کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میدان جنگ میں 10,000 صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں، لیکن بیوہ عورتوں کا مسئلہ ایک دفعہ بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں یا فاطمہ بنت ثابت تھی، مجھے پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ان کو طلاق ہوئی نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ عدت جیسے ہی پوری ہوئی ہے نا نبی کے پاس آئیں. حدیث میں آتا ہے خطبہا اشراف قوم، خطبہا خطاب، بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کی طرف. تو وہ کہتی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا. یہ وہ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام ہے، اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زید ابن حارثہ کے لیے. تو فرماتی ہے میں نبی کے پاس آئی عدت ختم ہوتے ہی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا رابطہ کرنا، تو میرے پاس تو ابو الجہم ان کا پیغام آیا، حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے پتا تھا کہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب ہیں. حب کا مطلب چہیتے، منہ بولے بیٹے بڑے چہیتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے نکاح کے پیغام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. آج کیا ہوتا ہے؟ بیوہ فوراً اخباروں میں اشتہارات. کنواریوں کی نہیں ہو رہی، بیوہ طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے، ایک آدھ بچہ ہو گیا تو پھر تو بس اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، جہیز ہوگا تو بھی نہیں ہو رہی. ادھر بیوہ طلاق یافتہ کا یہ ہو رہا ہے. تو کیا نبی نے ان کو بیوہ اور سے نکاح کی ترغیب دی تھی؟ کہیں بھی نہیں ملتی ترغیب ہمیں صراحتاً. بھائی مسئلہ تھا، مجبور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے نکاح میں عورت آئے گی، فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا، ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہوئے.
ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, جوان صحابی تھے. چاروں کا ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملتی کہ ان چاروں بیواؤں کو دوبارہ نکاح کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. ان میں ایک حضرت اسما تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ, جوان, نوجوان, اور ان کی عمر کیا تھی؟ زیادہ. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت اسما نے یہ کہہ کے حضرت علی کے پیغام کو رد کیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں, اور حضرت ابو بکر کیا ہیں؟ عمر میں بڑے ہیں, میچور ہیں عمر کے حساب سے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. تو پھر انہوں نے سلیکشن کی ہے, رشتوں کی تلاش نہیں کی, سلیکشن ہو رہی ہے. بھائی یہ 2 اور بھی آئے ہیں لیکن یہ 2 تو روایت میں ملتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان دونوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے, کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کر لیا. حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا ہے, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے. اب تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت 2 3 4 دفعہ بیوہ ہوتی تھی, دوبارہ نکاح میں مشکل بولو نہیں ہوتی تھی. اس سینس میں آپ دیکھو تو پھر طلاق دینے میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بولو بھائی, آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. تو جس کا نقصان ہوتا ہے رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنا کوئی شخص اپنا نقصان خود سے کبھی بھی پسند نہیں کرتا, اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے واقعی یہ مجبور ہو چکا ہے. یہ آپس میں حدود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے, اسلام عورت کو رائٹ دے دیتا, تو وہ تو کہتی بھائی ٹھیک ہے, مرد تو نہیں دے گا نا طلاق. اور ہمارے معاشرے میں اب بھی 99% مرد طلاق نہیں دیتے, برداشت کرتے ہیں. ان کو پتا ہے گھر رول جائے گا, میرا اچھا والا گھر ہے, میرے بچے رول جائیں گے. لیکن اگر یہ عدالت کے ذریعے یا حقیقت میں عورت کو اختیار دے دیا جائے تو چند سالوں, ابھی تو خواتین عادت ہے ان کی گھر میں رہنے کی, لیکن چند سالوں کے بعد جو معاملہ خراب ہونے والا ہے, 99% گھروں میں طلاقیں شروع ہو جائیں گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ خواتین دیکھیں گی یار یہ والا جو ہے نا, میرے وسیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے, لیکن ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے. جو جمشید بھائی رہتے ہیں نا پڑوس میں, اب ستار اور وسیم کو چھوڑ دینا چاہیے, جمشید کبھی تو اس نے کیا دوسرے دھلا ہوا ہے کہ جمشید بھائی جو ان کی مثالیں نہ دیں. یہ جو جمشید ہے نا, یہ ابھی سنا ان کے یہ 18ویں گریڈ کے آفیسر بن چکے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو یہاں سے طلاق لے کے وہاں شادی کر لی جائے, 2 منٹ میں لیں گی عورتیں. جو جس طرح سے لبرلزم پھیل رہا ہے نا, عدالت جائیں گی, سلیم بھائی پہ الزام لگائے پرانے والے میاں پہ, عدالت الزامات کی تحقیق کرتی نہیں ہے کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں بھی کہ نہیں ہیں, بس قسم اٹھا لو چل بھائی طلاق لی. شادی کس سے کی بھائی؟ جمشید بھائی سے. معذرت کے ساتھ کوئی جمشید بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جمشید بھائی سے شادی کی. جمشید بھائی کو کسی دن غصہ آ گیا کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں, تمہارا پرانا والا تو غصے میں آ کے غلطی سے اسے چماٹ لگ گیا, جو کہ نہیں لگنا چاہیے. تم نے مجھے مارا, تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہیں. اب یا تو یہ معافی مانگے گا, یا تو یہ کیا کرے گا, پاؤں میں پڑ کے معافی مانگے گا. اب مرد کہتا ہے یار کمبخت میں کھلا رہا ہوں, گھر میں نے تجھے دیا ہوا, سارے بچوں کی فیسیں میں اٹھا رہا ہوں, معافی بھی میں مانگوں, وہ ہو گیا ہو گیا. نہیں جی, فوراً جائے گی وہ عدالت, مجھے جمشید سے بولو کھلا چاہیے. میں مانتا ہوں ہمارے یہاں میجورٹی اس طرح کی خواتین کی نہیں ہے, گھر بسانے والی زیادہ ہیں, میں مانتا ہوں بڑے بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے شوہروں کو برداشت کر رہی ہیں. لیکن جب عورت کے پاس رائٹ جائے گا تو اگلی نسل میں اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہوں گے, ابھی نہیں ہو رہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو اتنا وہ فلانے ستار بھائی تو اتنا مارتے ہیں, وہ جمشید کی بیوی معاذ اللہ معاف فرمائے اتنی پٹتی ہے پھر بھی گھر میں بیٹھی بھی ہے, تو وہ ابھی ہیں, ابھی خیر غالب ہے عورتوں میں. لیکن جب عورت کے پاس اسی طرح طلاق کا حق آ گیا نا جس طرح بندے کے پاس ہے, تو میرے بھائی آپ تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلا اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا, مرد اپنی بیوی سے وفا کبھی نہیں کرے گا, محبت نہیں دے گا. اسے پتا ہے یار کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے, ابھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ دنیا چھوڑ دے گی, مجھے نہیں چھوڑ دے سکتی. کیونکہ جب دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے ڈنڈے کے زور سے آپ محبت نہیں دلوا سکتے. جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے آپ یوں کہو کہ کمزور سے محبت کرو بس کرو لازمی, وہ نہیں کرے گا.
مرد چاہے کتنا آپ لبرلزم کی طرف چلے جائیں, پاور بہرحال کس کے پاس ہے؟ مرد ہی کے پاس. چاہے امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, مرد فزیکلی مضبوط ہوتا ہے. تو جب طاقت مرد کے پاس ہے تو وہ کیسے کمزور سے محبت کرے گا, کیسے وہ کمزور کو برداشت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کمزور کو اس کا اپنا بنا دیا جائے, اس کو یہ بتا یہ تمہاری ہے, تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے. یہ چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, یار یہ میرے ماتحت ہے, یہ کمزور ہے جو بھی ہے لیکن ہے میری. اسی بیس پہ تو مرد پھر اس کے حقوق ادا کرتا ہے. اسے پتا ہو کہ یار یہ میری نہیں ہے, جتنا میں اس کا ہوں اتنی ہی میری ہے, برابر ہے دونوں. جیسے میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں, یہ 2 منٹ میں چھوڑ کے چلی جائے گی. وہ صرف اپنا کام چلائے گا, اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا اور ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دے گا. بولے گا بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو ستار پسند آ گیا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی, وسیم پسند آ گیا ادھر نکل لے گی, تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی نہیں, وہ پھر کبھی بھی محبت نہیں دے گا اس کو. میں ایسے ایسے فنٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں, آرمی میں ہیں, بڑی بہادری کے ان کے واقعات ہیں, لیکن وہ بیویوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں. کیوں؟ کہہ رہے یار ایسا ستاتی ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے, ہم چھوڑ نہیں سکتے. کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ابے بھائی بچے کہاں جائیں گے, ہیں گھر برباد ہو جائے گا, مجبوری ہے. یہ اللہ نے, اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے جو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے, اتنے بندے اس نے بھڑکا دیے ہیں بھائی میدان جنگ میں, لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میں تو نہیں چھوڑ رہا اس کو, میں تو برداشت کر رہا ہوں گھر بچانے کی خاطر, لیکن اس کا میٹر گھوما تو یہ عدالت سے کھلا لے لے گی, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے قربانی بولو بھائی نہیں دے گا. اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے آج بھی. طلاقوں کے ریشو بہت کم ہیں. تو یہ ایک علت ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے, اس لیے کہ طلاق دینے میں مرد کا نقصان زیادہ سمجھا جاتا ہے شریعت میں, عورت کا نقصان کم. اب اور اگر عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, اس وہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اور دوسری بات یہ مرد کو یہ باور کرانے کے لیے تمہاری ہے, تمہاری مرضی کے بغیر بولو نہیں جائے گی. تو یہی چیز مرد کو مجبور کرتی ہے, بھائی یہ کہاں جا رہی ہے, تو میری ہے نا, تو برداشت کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ مرد میں قوت برداشت عورت سے زیادہ ہے. بس یہ کر کے میں اپنی وہ عقلی نقلی کو کمپلیٹ کروں گا, عقلی دلیل نقلی دلیل, بس وہ سبق سنا کے آج کا بیان ختم. تیسری بات کیا کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے, اس میں برداشت کی قوت عورت سے زیادہ ہے. اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے نا تو خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں جلدی. کتنی خواتین نے عدالت سے خلا لیا اور اب پچھتا رہی ہیں, کاش خلا نہ لیتے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے.